بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد پنجاب کے 3 بڑوں کی چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق کامیاب حکمت عملی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں پلان 007 کیا ہے۔ دوستوں، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی، آئی جی ڈاکٹر عثمان انور اور چیف سیکرٹری زاہد اختر کا پلان 007۔ جیسا کہ اڈیالہ میں تیاریاں کی گئی، لیکن عمران خان کو اٹک جیل پہنچا دیا گیا۔ طیارے کا چکمہ دے کر موٹر وے سے لے گئے۔ دوستوں، اسلام آباد میں پنجاب کے 3 بڑوں کی چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق کامیاب خفیہ حکمت عملی وہ کیا ہے، جس میں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی، آئی جی ڈاکٹر عثمان انور اور چیف سیکرٹری زاہد، ان کا کہنا ہے کہ پلان 007 اڈیالہ میں لے جانے کی تیاریاں کی گئی ہیں اور انہیں اٹک جیل پہنچا دیا گیا ہے۔ طیارے سے لے جانے کا چکمہ دے کر عمران خان کو موٹر وے سے لے گیا ہے۔ 7 کنال پر محیط زمان پارک میں واقع چیئرمین پی ٹی آئی تحریک انصاف عمران خان کی رہائش گاہ کے چند روز سے کڑی نگرانی شروع کر دی گئی تھی۔ کئی روز سے سابقہ وزیر اعظم کی اس کی رہائش گاہ پر خفیہ اداروں نے 24 گھنٹے مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ لاہور میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو مسلسل چکمے دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، حتیٰ کہ ایڈیشنل سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ہمایوں دلاور، جنہوں نے اپنی پروموشن کے ٹیسٹ اور انٹرویو میں 13 کے مقابلے میں 17 پوائنٹ کی شاندار کامیابی دکھائی، اور جو مقدمات کی سماعت مکمل ہونے پر اپنے چیمبر میں بیٹھ کر فیصلہ لکھوانے کے بجائے انتہائی دیانتداری اور دلیری سے فریقین کے وکلاء کی موجودگی میں عدالت میں بیٹھے بیٹھے فیصلہ اپنے عدالتی سٹاف کو لکھوانے کے لیے مشورے دیے۔ ہفتے کی دوپہر جب چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا توشہ خانہ کیس میں سنائی تو اسلام آباد کی عدالت کے باہر موجود اداروں کے لوگوں نے اپنے اپنے محکمے کو موبائل پر اس کی اطلاع دے دی۔ انسپکٹر جنرل پولیس آئی جی ڈاکٹر عثمان انور اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر کے ساتھ میٹنگ میں کئی خفیہ فیصلے کیے، جن میں سب سے بڑا فیصلہ چیئرمین پی ٹی آئی کو زمان پار سے اسلام آباد پہنچانے کا تھا۔ اس کے لیے پہلے میڈیا میں یہ اطلاع پہنچا دی گئی کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اولڈ ٹرمینل پر موجود ایک خصوصی جہاز کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اسلام آباد بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے لیے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اولڈ ٹرمینل پر پولیس افسران بھاری نفری کے ساتھ تعینات کر دیے گئے۔ میڈیا کی نگاہیں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اولڈ ٹرمینل پر لگ گئی اور وہاں جمع ہو گئے، مگر طے شدہ حکمت عملی کے تحت چیئرمین کو ایک گاڑی کے ذریعے موٹر وے سے اسلام آباد کی طرف روانہ کیا گیا۔ جب کنوائے ریسٹ ایریا کے کراس کیا گیا تو لاہور سے اسلام آباد کی پرواز کے لیے موسم ناسازگار ہو گیا، اس لیے چیئرمین کو موٹر وے کے ذریعے اڈیالہ جیل راولپنڈی پہنچایا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی بھیجنے سے پہلے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پمس اسلام آباد میں میڈیکل کے لیے لے جایا گیا۔ میڈیا والوں کا رش پمس کی طرف ہو گیا۔ لاہور میں تینوں بڑوں کی خفیہ حکمت عملی کے مطابق جیمر نصب کر دیے گئے اور اڈیالہ جیل میں چیئرمین کے لیے خصوصی سیل تیار کر لیا گیا۔ میڈیا کا رش اڈیالہ جیل کی طرف ہوا، لیکن طے شدہ حکمت عملی کے تحت موٹر وے سے سزا یافتہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پنجاب پولیس اٹک جیل لے گئی۔ ابھی قافلہ بھیرا انٹرچینج کے قریب پہنچا ہی تھا کہ پنجاب کے تینوں بڑوں میں، جس میں وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کی خفیہ حکمت عملی کے تحت راولپنڈی کے ڈویژنل کمشنر لیاقت چٹھا، ریجنل پولیس آفیسر سید خرم علی، اٹک کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سردار غیاث گل نے خفیہ پیغام رسانی کے ذریعے اٹک جا کر خفیہ میٹنگ رکھی۔ یہ میٹنگ سپہر 5 بجے اٹک ڈسٹرکٹ جیل میں ہوئی، جہاں پر ڈویژنل حکام لیاقت چٹھا، کمشنر سید خرم علی، آر پی او سردار غیاث گل، ڈی پی او اٹک نے جیل کا معائنہ کیا اور وہاں پر جیمر ہنگامی طور پر نصب کرائے گئے۔ خفیہ حکمت عملی کے تحت چیئرمین کا طبی معائنہ پمس کے بجائے اٹک جیل میں کرایا گیا، جس میں بلڈ پریشر، شوگر اور ظاہری جسم پر نشانات کا جائزہ لیا گیا۔ یہ بھی دریافت کیا گیا کہ وہ کون سی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ریکارڈ پر لائی گئی اور شام 7 کے لگ بھگ چیئرمین کو ان کی زندگی میں پہلی بار 3 سالہ سزا پانے والے قیدی کی حیثیت سے اٹک جیل کے اندر لے جایا گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں آنے سے 3 گھنٹے پہلے کمشنر راولپنڈی،
RPO راولپنڈی ڈپٹی کمشنر اٹک اور DPO اٹک نے ڈسٹرکٹ جیل اٹک کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس کے بعد جیل کے ایریا کو سیل کر دیا گیا۔ گرین سگنل ملنے کے بعد چیئرمین PTI کو ڈسٹرکٹ جیل اٹک منتقل کر دیا گیا، جہاں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور ایجنسیاں ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل اٹک 1905 میں انگریز دور میں تعمیر کیا گیا۔ اس کا کل رقبہ 67 ایکڑ 6 کنال 12 مرلے ہے، جبکہ تعمیر شدہ رقبہ 17 ایکڑ ہے۔ بنجر زمین 2 ایکڑ بتائی گئی ہے۔ لائنز اور جیل کالونی کا رقبہ 26 ایکڑ 2 کنال 12 مرلے ہے۔ قابل کاشت زمین 12 ایکڑ 4 کنال ہے۔ انگریز دور میں یہ جیل 450 قیدیوں کے لیے تعمیر ہوئی تھی۔ پاکستان میں اٹک جیل قدیم ترین جیلوں میں سے ایک ہے، جبکہ اس کے علاوہ ساہیوال جیل کا نمبر ہے، جو ایشیا کی سب سے بڑی جیل ہے۔ ساہیوال جیل پنجاب کی بھی سب سے بڑی جیل ہے، جو 1873 میں 70 ایکڑ رقبے پر بنائی گئی تھی اور جہاں پر 1565 قیدی رکھنے کی گنجائش ہے۔ پنجاب میں کل 43 جیلیں ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی جیل استنبول ترکی کے شمال مغرب کی سیلوری پر مبنی ہے۔ نومبر 2019 میں ترک پارلیمنٹ نے یہ بات منظر عام پر لائی کہ اس جیل میں 22,781 قیدیوں کی گنجائش ہے۔ ایشیا میں تیار نئی دہلی میں سب سے بڑی جیل، جہاں 12,000 قیدیوں کی گنجائش ہے، جہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ بہت سی اہم قوی سیاسی شخصیات اٹک جیل میں سزا کاٹ چکی ہیں، جبکہ 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے جمہوری وزیر اعظم محمد نواز شریف، جنہوں نے 28 مئی اور 30 مئی کو 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اور جوہری میدان میں بھارت کی بالادستی کو خاک میں ملا کر پاکستان کو پہلی اسلامی ایٹمی قوت بننے کا اعزاز حاصل کیا، جس کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت کا تخت الٹ کر انہیں قیدی بنا کر ان کے رفقا شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، خواجہ سعد اور دوسرے ان کے ساتھیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کو اٹک قلعہ میں شاہد خاقان عباسی اور ان کے ساتھیوں سمیت مینو جیل میں رکھا گیا۔